نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یاسین مکی سورت ہے، 5 رکوع ہیں، 83 یعنی 83 آیات ہیں، 729 یعنی 729 کلمات ہیں اور حروف کی تعداد 3000 ہے۔ سورۃ یاسین کا نام اس کے ابتدائی حروف یاسین پر ہے، اور یاسین کے بارے میں کئی ایک آراء ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا پھر لغت طے میں یا سے مراد حرف ندا یا اور سین سے مراد انسان ہے، یا سین سے مراد اے انسان، اور اے انسان کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ حروف مقطعات جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کا اصل معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور کسی بھی صورت کے آغاز میں ان حروف کا آنا اس بات کا اظہار ہے کہ قرآن انہی جیسے حروف پر مشتمل ہے، اور ایسے معنی اور ایسا کلام پیش کر رہا ہے ان حروف پر مشتمل کہ جس کا مقابلہ کرنا عربوں کے بس میں نہ تھا، جس نے عربوں کو عاجز کر دیا، اور یہ قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے، سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے 113 سے قبل آئی ہے، یعنی سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ اور بسم اللہ میں بسم کیا ہے؟ 7 نام تو ترجمہ ہے، لیکن جار مجرور، بے کیا ہے؟ حرف جر، اور اسم مجرور، اور پھر اللہ موصوف اور الرحمن الرحیم صفت، تو صفت موصوف بھی ہے اس میں اور جار مجرور بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو آپ پڑھ چکے نا، تو ان دونوں کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے یہاں۔ اور آغاز حرف سے ہو رہا ہے بسم اللہ کا، بے حرف ہے، تو بسم اللہ ہی جار مجرور جو ہے اس سے پہلے کوئی فعل ہے، یعنی فعل مقدر ہے، محذوف ہے۔ وہ کیوں محذوف ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے نا، بسم اللہ ہی 7 نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو بہت رحیم ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں بات پوری بنتی نہیں، یعنی 7 نام اللہ کے کیا میں شروع کرتا ہوں، لیکن شروع کرتا ہوں لکھا تو نہیں ہوا نا، تو یہ جو لکھا نہیں ہوا مگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو کہتے ہیں مقدر، یعنی چھپا ہوا ہے، جیسے تقدیر چھپی ہوئی آپ کی، ٹھیک ہے، تو یہ فعل مقدر ہوتا ہے۔ کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ایک فعل کا اضافہ کر دیتے، یہاں ابدأ کہہ دیتے؟ بات یہ ہے کہ آغاز میں اللہ کا نام ہونا، بسم اللہ، اللہ کا نام، یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہترین ہے بنسبت اس کے کہ کسی فعل سے آغاز ہوتا۔ اور فعل مثلا ابدأ یا اقرأ، تو جملہ کیسے ہوتا؟ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں وہ لطف نہیں جو اس آغاز میں لطف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اور یہی اس کتاب کی بلاغت، یعنی قرآن مجید کی بلاغت پر دلیل ہے۔ یہ ایک بلیغ کلام ہے جو دلوں میں اثر کرتا ہے، اور بلیغ کلام کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، کچھ باتیں سننے والے کے اوپر بھی چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ خود سمجھے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پر صرف ابدأ کہہ دیا جاتا، میں ابتدا کرتا ہوں، تو کچھ بات بنتی نہیں، کیونکہ بسم اللہ ہر کام سے پہلے بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام جو ہے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو پھر ہر کام کی نوعیت بھی فرق ہے نا۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کہتے اتودع، وہاں پر پھر صرف ابدأ نہیں کافی تھا۔ اسی طرح اگر آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، تو ان سب چیزوں میں پھر آپ کو فعل لگانا پڑتا نا، تو پھر کتنے فعل لگتے، کتنا بوجھل کلام ہو جاتا۔ تو اس میں اتنی آسانی بھی ہے کہ اٹس انڈرسٹوڈ، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں، آپ کی نیت میں، آپ کے ارادے میں ہے، اور آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام سے۔
بسم اللہ، کون ہے اللہ؟ الرحمن، جو بہت مہربان ہے، یہ اس کا وصف ہے، اس کی صفت ہے۔ الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے وہ مومنوں پر بہت مہربان۔ اسی لیے کہا گیا کہ رحمان تو اس کی صفت سب پر عام ہے، یعنی سب پر اس کی رحمت عام ہے، لیکن رحیم جو ہے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے کہ جو اس کی اطاعت کریں۔ یاسین، یاسین حروف مقطعات۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ واو یہاں قسم کے لیے ہے، اور قسم کس کے لیے آتی ہے؟ تاکید کے لیے، کہ بالکل پکی بات ہے، تاکیدی بات ہے، اور قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بہت عظیم ہو، قابل قدر ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی قسم کھا رہے ہیں۔ القرآن، اور قرآن اللہ کی کتاب، کلام اللہ، اور الحکیم اس کی صفت ہے۔ کس کی؟ قرآن کی، کہ قرآن کیسا ہے، قرآن کی پہچان کیا ہے کہ یہ حکمت والا ہے۔ اور حکیم پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ذو حکمہ، حاکم اور محکم تینوں معنوں میں آتا ہے، یعنی قرآن حکمت سے بھرپور ہے، حکمت والا ہے۔ کس چیز میں حکمت ہے اس کے احکامات میں، اس کے معانی میں، یعنی اس کی ایک ایک بات نپی تلی ہے، کوئی بھی فالتو بات نہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کو کوئی چیلنج کر سکے۔ اس کے احکام میں حکمت ہے، یہ فطرت کے موافق ہے، یہ عقل کے مطابق ہے۔ اور پھر حاکم بھی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ کس میں؟ اچھے اور برے میں، نیک اور بد میں۔ اور محکم کا کیا معنی ہے؟ جسے مضبوط بنایا گیا ہو، جیسے سورۃ ہود میں آتا نا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات کو خوب مضبوط کیا گیا ہے، ثم فصلت، اور چھوٹے سے چھوٹے کم سے کم الفاظ میں معنی کو بھر دیا گیا ہے، یعنی خوب مضبوط بنایا گیا ہے۔ کوئی زبان دان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہے، یا اس میں کوئی لغت کے اعتبار سے کوئی چیز قابل قبول نہیں، یا پھر یہ کہ اس کے معنی میں کوئی کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے یا کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ کتاب کیا ہے؟ محکم ہے، اس میں کوئی باہمی اختلاف نہیں، اور اسی طرح یہ حکمت سے بھرپور ہے، اور یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، کیونکہ قسم کھا کر کسی چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم۔ کس بات پر قسم؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین یعنی رسولوں میں سے ہیں۔ مرسل کی جمع کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ان کے بعد آپ نے آ کر اس محل کو مکمل کیا ہے۔ اس کی مثال آپ نے ایسے دی کہ جیسے ایک شخص نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ جب وہ محل تیار ہوا تو لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے، دیکھنے لگے کہ یہ کیسی عمارت ہے، تو بہت تعریف کرنے لگے کہ بہت خوبصورت عمارت ہے، لیکن حیران ہوتے تھے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، کہ اس محل کی یعنی مرسلین کا جو ایک محل کا معنی ہے پیلس، کیونکہ محل سے شاید نہ سمجھ آیا۔ ایک وقت ایسا تھا نا کہ جب ہم یہ پوچھا کرتے تھے اس لفظ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اور اب کی جنریشن یہ پوچھتی ہے ہمارے بچے کہ اس لفظ کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ بہرحال تو یعنی سارے رسول ایسے ہی ہیں، انہوں نے مل کر اللہ کے دین کی خدمت کی، جیسے ایک خوبصورت محل بنا دیا، اور اس کی تکمیل کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے انک لمن المرسلین، آپ انہی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جنہوں نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، انہی میں سے ایک ہوں جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔
تو گویا قرآن حکیم کو گواہ بنا کر آپ کے رسول ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، واقعی رسول ہیں، 3 مؤکدات کے ساتھ. پہلا مؤکد واہ قسمیہ، دوسرا ان، اور تیسرا لمن المرسلین، کہ یقینی طور پر آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. اس بات کی کیا ضرورت پیش آئی کہ قسم کھا کر آپ کی رسالت کو ثابت کیا جائے؟ اس سے پیچھے سورۃ فاطر میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا. اور اہل عرب قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس آیا تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. سورۃ فاطر آیت 42 میں آپ نے پڑھا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ رسول آیا تو ہم تو معلوم نہیں کیا کر دیں گے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان بن جائیں گے. لیکن جب رسول آ گیا تو نفرت اور بھاگنے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا انہوں نے. تو ان بھاگتے ہوئے لوگوں کو جو آپ کی رسالت سے بدک رہے تھے، انہیں پکار کر کہا جا رہا ہے کہ مان جاؤ کہ آپ واقعی رسول ہیں، اور اگر تمہیں کچھ مشکل ہے ماننے میں تو قرآن کی دلیل کو دیکھو، قرآن کھول کر دیکھو، کیا کوئی انسان ایسا کلام لا سکتا ہے؟ اور یہ قرآن کیسا ہے؟ الحکیم ہے، انتہائی مضبوط، زبردست، حکمت والی باتوں پر مشتمل. تو گویا قرآن ایک دلیل ہے، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رکھا جائے؟ کیونکہ اب لوگوں کی قسمت کا فیصلہ اسی پر منحصر ہے. جو آپ کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کو بھی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، ہر دور میں رہی اور آج بھی ضرورت ہے. کیونکہ انسان اپنی تمام تر ترقی اور تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے. دنیا دن بدن بدامنی کی جگہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ مخلوق اپنے خالق کے احکامات اور ہدایت سے دور ہے، غافل ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی رسالت کو ثابت کیا جائے، اور ثبوت کے لیے قرآن موجود ہے. اور اس دور میں جو کہ عربی دان تھے، زبان دان تھے، ان کو بھی اسی پہ لایا جا رہا ہے. اور آج بھی جس کو اس میں شک ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، تو اسے اپنا شک دور کرنا چاہیے. کس ذریعے سے؟ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو دیکھ کر. قرآن ایک معجزہ خالدہ ہے. خالدہ کا کیا معنی؟ ہمیشہ رہنے والا، قیامت تک باقی ایک معجزہ اور میریکل ہے، اور ایک زبردست دلیل ہے کہ 1400 سال سے اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. دنیا میں زبانیں بدلتی رہتی ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد، ہر کچھ فاصلے کے بعد زبانوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے، لیکن قرآن کی زبان جو کل تھی وہی آج ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یہ اپنے معنی، اپنے الفاظ، اپنے انداز کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے. تو انک لمن المرسلین. سورۃ البقرہ 252 میں بھی آتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. تو گویا اللہ کی آیات اس بات کی دلیل ہیں. کس بات کی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں. کس کے لیے؟ بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے. کیا پیغام لائے ہیں؟ کہ انہیں اپنی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، کس راستے پہ چلنا چاہیے. وہ راستہ کیا ہے؟ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے. اور صراط کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر. بمانا مفعول، یعنی صراط اصل میں مسروط ہے، یعنی جس پر چلا جائے. اور صاد ر طا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے چلنا. تو صراط مستقیم سیدھا راستہ ایسی ہائی وے ہے
کہ جس پر آپ بسہولت چل کر اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. صراط مستقیم، مستقیم کا لفظ روٹ کیا ہے اس کا؟ قاف واو میم، قوم. قام یقوم قوم سے کھڑے ہونا، یعنی کہ بالکل درست، کیونکہ جب کوئی چیز کھڑی ہو جاتی تو بالکل صحیح ہوتی. سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے 52 اور 53 میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں کس چیز کی طرف؟ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے رستے کی طرف. کیا ہے وہ سیدھا رستہ؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ صراط اللہ الذی، راستہ ہے اللہ کا. یعنی صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ. کون ہے اللہ؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی جو آسمان و زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے پیغمبر بھیج کر ہمیں اس زندگی کو صحیح طریقے پر گزارنے کا راستہ بھی دکھایا. الا الی اللہ تصیر الامور، اور پھر سب کی واپسی بھی، سارے معاملات بھی کس کی طرف جانے والے ہیں؟ اللہ کی طرف جانے والے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ انسانیت کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اللہ نے رہنمائی کا کام کر دیا ہے. لوگوں کا بھلا اس میں ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کر لیں. وہ گائیڈنس جو انہیں صحیح منزل تک لے جائے گی، کامیابی تک پہنچا دے گی. اور وہ رہنمائی اس نے کس کے ذریعے کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لہذا کامیابی کی کنجی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا جائے. اس دور میں بھی اور آج بھی جو لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، وہ دراصل اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ کو رسول ماننا ضروری ہے، آپ پر اعتماد کرنا ضروری ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی تصدیق کرنا اور پھر اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل کردہ ہے. اور تنزیل میں کس طرح کا نازل کرنا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، حسب ضرورت. العزیز زبردست کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. یعنی یہ قرآن جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی اور انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے. 23 سال میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اور جس کا یہ کلام ہے وہ العزیز ہے، زبردست ہے. العزیز میں 3 معنی پائے جاتے ہیں: قدرت، قہر، عزت. اور قدر یعنی اللہ قادر بھی ہے، عزت القدر، عزت القہر. تو اللہ تعالی غالب ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، کنٹرول میں، وہ ہر کام پہ قادر ہے اور وہ بہت زبردست بھی ہے. الرحیم اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے. یعنی ایک طرف وہ بہت قوت والا ہے اور دوسری طرف وہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس کی قوت اور قدرت کی علامت کیا ہے؟ یہ پوری کائنات کی تخلیق جو ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر اس کی رحمت کی دلیل کیا کہ اس نے سب چیزوں کو بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کی. تو یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کتاب، اس کی اہمیت کس سے ہوتی ہے؟ کسی بھی کتاب کی اہمیت کس نے لکھی ہے، اس کا رائٹر کون ہے؟ عموماً کتاب سے زیادہ کون مشہور ہوتا ہے؟ رائٹر ہوتا ہے. اچھا فلاں کی کتاب ہے، فوراً لے لیں گے، نام دیکھتے ہیں نا. اب جیسے آپ کو حدیث لینی ہے تو جب آپ پڑھتے ہیں بخاری تو آپ فوراً لے لیتے ہیں، اچھا بخاری بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے آگے مزید کچھ نہیں پوچھتے. پھر بخاری کسی کتاب کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ رائٹر کا نام ہے، مسلم رائٹر کا نام ہے. تو کوئی بھی کتاب اپنے لکھنے والے سے پہچانی جاتی ہے. قرآن کلام ہے اللہ کا. اس کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کی شان کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ العزیز الرحیم کا کلام ہے، اس نے بھیجا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں.
آپ کسی عام انسان کی بات کو چاہے تو مانے چاہے نہ مانے، چاہے قبول کریں اور چاہے نہ کریں، اسے کوئی وقت دیں یا نہ دیں، اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آپ پر کوئی قدرت طاقت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے اسلام، کسی انسان نے لکھی، اس نے لکھی ہے، چھوڑ دی ہے، جس کا جی چاہے پڑھے. اگر کوئی نہ پڑھے، نہ خریدے اور پڑھے اور کچھ نہ سمجھے، کیا رائٹر کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ کہے گا آپ کو؟ لیکن یہ کتاب قرآن کسی انسان کی نہیں، کسی جن کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، یہ اس ہستی کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے کہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور جو العزیز ہے اور جو الرحیم بھی ہے. اس کی بات کو اگر کوئی اہمیت نہیں دے گا، اسے قبول نہیں کرے گا، اسے نہیں مانے گا، تو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا. وہ پوچھے گا. تنزیل العزیز الرحیم، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، العزیز الرحیم کی کتاب ہے. اور اس نے یہ کتاب کیوں بھیجی ہے؟ پیغمبر کیوں بھیجا؟ لتنذر، تاکہ تم خبردار کرو، تم ڈراؤ. کس کو؟ قومن، ایک قوم کو. اشارہ ہے بنی اسماعیل کی طرف، اہل عرب کی طرف. ما انذر، نہیں ڈرائے گئے، خبردار کیے گئے، آباؤہم، ان کے باپ دادا. نتیجہ کیا ہوا؟ فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام اور براہ راست خطاب کس سے تھا؟ بنو اسماعیل سے، اہل عرب سے، اور کتاب بھی عربی میں نازل ہوئی. لیکن کیا یہ صرف اسی قوم کے لیے تھا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، براہ راست ان سے تھا، نیابتاً پوری دنیا کے لیے تھا. نیابتاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نائب بنانا کسی کو، ڈیلیگیٹ کرنا. یعنی آپ نے فرسٹ پلیس پر کیا کیا؟ اپنے مخاطبین یا سامنے کے لوگوں کو بتا دیا. اس کے بعد سامنے کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب وہ کیا کریں؟ اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 کے مجمع میں ایک زبردست نصیحت کی تھی اپنے سامنے کے لوگوں کو. کیا؟ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہو، ایک آیت. لہذا اگرچہ یہاں خطاب بنو اسماعیل سے ہے، اہل عرب سے ہے، لیکن اس کے بعد پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے کہ یہ کتاب پوری دنیا کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اور سورۃ الفرقان کی شروع میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کیوں اتارا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا. تو یہاں لتنذر قومن کی بات ہے اور وہاں للعالمین نذیرا کی بات ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، ان کے مخاطب براہ راست جو صحابہ کرام تھے وہ بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ نسل در نسل جو خلائف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو یہ پیغام نہیں پہنچتا وہ پھر فہم غافلون، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. کس سے غافل ہوتے ہیں؟ ایمان سے، ہدایت سے، عمل صالح سے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. ان کی فلاح، نجاح، کامیابی کس میں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے زمن الفترہ میں، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو غفلت سے جگائیں. زمن الفترہ کون سا زمن ہے؟ گیپ جو آیا، کس میں گیپ؟ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا تھا. اس کو زمن الفترہ کہتے ہیں. ایک فترۃ الوحی ہے، وہ اور ہے، یہ زمن الفترہ ہے. زمن الفترہ سے مراد وہ عرصہ جس میں کوئی رسول نہیں آیا. پچھلے رسولوں کی تعلیمات موجود تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جگہ جگہ پہنچ کر پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن براہ راست عربوں کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا. ما انذر آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کے پاس بہت پہلے تعلیم آئی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے توسط سے، لیکن
قریب کے زمانے میں نہیں آئی. سورۃ السجدہ میں بھی آتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ تم ایسی قوم کو ڈراؤ کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا. فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے غفلت میں انسان کیوں پڑتا ہے، کون غافل ہوتا ہے، غفلت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور کیا غفلت کوئی اچھی چیز ہے؟ کیا غفلت انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے؟ جن کے پاس کتاب نہیں پہنچتی وہی غفلت میں ہوتے ہیں، اور انسانوں کو غفلت سے جگانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے خطرہ ہے. اب دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی آفت آتی ہے تو لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی آگ کے الاؤ کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گڑھے میں گرنے والا ہے، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو نہیں پتا وہ غافل ہے. آپ اوپر سے چھت سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے سے کوئی نقصان اٹھانے والا ہے، آپ اوپر سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو بچو بچو آگے فلاں چیز آ رہی. تو ہم سب انسانوں کے آگے ایک بڑا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اور کچھ لوگ سو رہے ہیں، بھولے ہوئے ہیں کہ کل کس چیز سے واسطہ پیش آنے والا ہے. تو اس لیے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، البتہ تحقیق حق ہو گئی، سچی ہو گئی بات علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. آپ کے ڈرانے کے باوجود بھی یہ سمجھ کر نہیں دیں گے، کیونکہ ان پر بات چسپاں ہو گئی ہے، چپک گئی ہے. کون سی بات چپک گئی ہے؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. تو ان پر بھی وہی بات چسپاں ہو گئی، یہ بھی انہی میں شامل ہو گئے. یہ کب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اور کیوں کہا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں کیسے اس کو سجدہ کرتا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. تکبر کا شکار ہوا، اور اس کے بعد اس نے مہلت مانگ لی کہ اس کی وجہ سے چونکہ مجھ پر مصیبت آئی ہے، لہٰذا میں ان کو ضرور بہکا کر رہوں گا، میں ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پھر میں بھی ان سے جہنم کو بھر کے چھوڑوں گا. جو تیری بات میں آگے، تیرے پھیر میں آگے، پھر میں بھی ان کو تیرے ساتھ ہی بھیجوں گا. تو یہ بات کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، اور کسی کے بہکاوے میں کون آتا ہے؟ جو غافل ہو، جو لا علم و بدو ہو، جس کو سمجھ نہ ہو، وہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، ہر ایک کی بات مان لیتا ہے. لیکن جو سمجھدار ہو، جس کے پاس اویئرنس ہو، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ صرف اس کی دیکھتا ہے کہ جو اس کو حقیقت کے مطابق لگتی ہے. تو یہاں القول سے مراد وہ قول ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس کے جواب میں فرمایا جب اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، واضح الفاظ میں حق القول کا لفظ آتا ہے سورۃ السجدہ آیت 13 میں. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو یہ بات کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جہنم کا حصہ بنے گی. آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ 999. یہ ریشو ہوگا. شیطان اس قدر مخلوق کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ لوگ بھی چونکہ غفلت میں ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں کہ غفلت میں ہے، اور غفلت کی نیند سے جاگنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ سوئے ہوئے کو اٹھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا. آپ کو کون سا کام مشکل لگتا ہے صبح آنے سے پہلے؟ سوئے ہوئے کو اٹھانا. ناشتہ بنانا مشکل لگتا ہے، صفائی کرنا مشکل لگتا ہے. کون سا کام مشکل ہوتا ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ سارے آپ کے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کرتے ہیں. ہاں، خود کو اٹھانا کچھ مشکل ہوتا ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے. یہ تو فزیکل نیند ہے نا. تو جو لوگ خواہشات نفس کے پیروکار بن چکے ہوں، جو خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور جو آخرت کو بھولے ہوئے ہوں، اور جو اپنے انجام سے بے خبر ہوں، اور دنیا میں اتنے محو ہوں
ان کو جگانا، ہوش میں لانا، احساس دلانا آسان نہیں، کیونکہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کیا مشکل ہے تمہیں، تم اپنا کام کرو، ہمیں چھوڑو، سونے دو. کیونکہ وہ سونے پہ راضی ہو چکے ہیں نا، مزے لے رہے ہیں نیند کے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، اتفاق یہ کہ میں کل ابن القیم الجوزی کی کتاب طب نبوی پڑھ رہی تھی. میں ہر روز تھوڑا تھوڑا اس میں سے پڑھتی رہتی ہوں، پڑھی ہوئی باتوں کو بھی پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ بہت نصیحت کی باتیں اس میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ سونا اپنے ساتھ ظلم ہے، اپنی عمر گھٹانے کے برابر ہے. کیونکہ سوتے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کرتے، تو گویا وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہی نہیں جو آپ نے استعمال نہیں کیا. ہاں میں سوتے ہی رہے. اور دلوں کو سخت کرنے اور غفلت کا سبب ہے زائد ضرورت سونا. اور پھر نفس انسانی کے لیے کھانا اور سونا جتنا چاہے آپ بڑھا لیں اور جتنا چاہے گھٹا لیں، جتنا چاہے آپ بڑھا لیں اور جتنا چاہے گھٹا لیں. اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو دنیا میں اہم ترین ٹاسک بجا لانے کے لیے کس طرح اپنی نیند کو کنٹرول کرتے ہیں اور کیسے کیسے اپنے کاموں میں کامیاب ہوتے ہیں، اور سوئے ہوئے لوگوں سے کیا کچھ وہ چرا لیتے ہیں. عام طور پر اگر کوئی کم سوئے تو اس کو لوگ ملامت کرتے رہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اور تم مر جاؤ گے اور تم صحت خراب کر رہے ہو اور معلوم نہیں کیا کچھ. تو بات یہ ہے کہ غفلت انسان کے لیے سب سے زیادہ مہلک ہے، سب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچانے والی ہے. چاہے وہ دنیاوی امور میں غافل ہو، جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسے پتا ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کی صحت سے متعلق ہو، خواہ وہ اس کے کسی دنیاوی ایم آبجیکٹو سے متعلق ہو، یا پھر سب سے بڑھ کر آخرت سے متعلق. تو پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو خبردار کیا ہے، جگایا ہے، غفلت سے نکالا ہے. وہ سو رہے تھے، انہیں یاد ہی نہیں کہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے. ایسے شخص کا حال کچھ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسافر سو جائے، اسٹیشن پہ جا کے سو جائے، ایئرپورٹ پہ جا کے سو جائے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلائٹ مس ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح کامیابی ہمیشہ ہمارا انتظار نہیں کرتی. زندگی میں ہر شخص کو چانسز ملتے، مواقع ملتے ہیں، اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے. کوئی استعمال کر جاتا ہے اور کوئی گنوا دیتا ہے، کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے اور کوئی ان کو ضائع کر دیتا ہے. اور جو شخص پیغمبروں کی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ دراصل غافل ہے. کیونکہ اصل غفلت سے نکالنے والی یہی چیزیں. اور ایک اور بات آپ یہاں دیکھیے کہ تنذر صرف آیا، قرآن میں عمومی طور پر نذیر اور بشیر ساتھ آتا ہے، یہاں صرف نذیر آیا ہے کیونکہ بشیر سے بھی زیادہ نذیر کا کام اہم ہے. کوئی اٹھے گا تو بشارت لے گا نا. کسی کو آپ نے گڈ نیوز سنانی ہو تو سوئے ہوئے کو تھوڑی سنا کے چلے جائیں گے. کوئی اچھی خبر ہو آپ کے پاس اور آپ گھر میں داخل ہو اور گھر والے سو رہے ہوں تو آپ اعلان کر کے کہ یہ اچھی خبر ہے تم سب کے لیے اور چلے جائیں تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں. پہلے ان کو جگائیں گے نا، پھر کچھ بتائیں گے. تو اہم ترین کام کیا ہے؟ لوگوں کو جگایا جائے، ہوش میں لایا جائے. یہ کام فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ دلیل دیں مجھے. فرض کفایہ ہے. لوگوں کو جگانا فرض کفایہ ہے. اور سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ تقرب کس کام کو کر کے حاصل ہوتا ہے؟ فرائض کو ادا کر کے. وہ حدیث قدسی میں آتا نا کہ سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے جس چیز سے وہ کیا ہے؟ فرائض. پھر اس کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے. اگر کسی بستی میں کچھ لوگ بھی نہ جاگتے ہوں جو دوسروں کو جگانے کا کام کریں تو کیا ہوگا؟ سب پہ مصیبت آئے گی. اب مثلاً سیکیورٹی گارڈز جو ہوتے ہیں وہ ساری ساری رات جاگتے ہیں تو تب کچھ لوگ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں یا پرسکون ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ بھی سو جائیں تو سب کا سکون لٹ جائے گا. تو یہ جو تبلیغ کا فریضہ ہے اور تبلیغ سے پہلے پھر علم حاصل کرنے کا کام، یہ امت مسلمہ کے فرائض میں سے ہے. اب مثلاً بہت سے لوگ آپ کو بھی کہتے ہوں کہ آپ کو کیا مجبوری ہے اتنا پڑھنے پڑھانے، وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ مسلمان نہیں ہیں، تمہارا کیا خیال ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور تم زیادہ جنت کمانے جا رہے ہو. ایسی باتوں سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اس کے کام سے پیچھے ہٹاتا ہے، غافل کرتا ہے، سست کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کوئی ضروری بھی تو نہیں، ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھا تھا، پہلے تو کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں تھا کہ لوگ قرآن سمجھیں، یہ تو کوئی نیا ہی فیشن چل پڑا، کوئی نیا ہی ٹرینڈ آ گیا ہے کہ قرآن کو سمجھو.
تو جنہوں نے نہیں سمجھا تو انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. غفلت میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ غافل تھے. وہ کیوں غافل تھے؟ ان کے پاس میسج نہیں تھا، انہوں نے پڑھا نہیں تھا. تو جب جس کے پاس موقع ہو اسے سیکھنا ہے. تو یہ علم کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا اور پھر اسے آگے سکھانا، اسے آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ کریں گے تو باقیوں سے بھی مشکل آسان ہوگی، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب کی پوچھ اور سب کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غفلت سخت ناپسند ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.